بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دانوں کو دروازہ اسٹوڈیوز کا سلام۔ جائنٹ سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ دروازہ کے ناظرین، یہ 1946 کی بات ہے جب کچھ چرواہے اپنی بکریاں چراتے ہوئے ایک پہاڑی درے میں پہنچے۔ یہ پہاڑی سلسلہ فلسطین کا مغربی کنارہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر آپ اکثر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات میں سنتے ہیں، جسے ویسٹ بینک بھی کہتے ہیں، اور اکثر اسی حصے پہ اسرائیل اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ خیر، یہ بستی ایک عمران کے چرواہے، جو کہ عمروں کے لحاظ سے ٹین ایجرز یعنی کہ کم سن تھے، اپنی بکریاں چراتے جب ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں غار کا دہانہ نظر آیا، جو کہ یہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے بھی یہ بچے اس طرف اپنا ریوڑ لے کر آیا کرتے تھے، لیکن یہ غار انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس غار کا دروازہ، جو کہ کسی انسان نے خود بند کیا ہو، زمانہ بیتنے کے ساتھ کمزور پڑ جانے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا ہو۔ اس غار نے ان بچوں کی توجہ یوں بھی اپنی طرف مبذول کروائی کہ اس غار میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ بعد میں اندازہ ہوا کہ ہوا کے گزرنے کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ آپ اکثر آندھی میں اس قسم کی آوازوں کا تجربہ اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ تو زیادہ کھلی جگہ پر تو یہ عمل زیادہ ہوگا، چنانچہ اس غار میں سے بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان بچوں نے چونکہ یہ نظارہ پہلی بار دیکھا تھا تو یہ ڈر گئے اور واپس جا کر اپنے بڑوں کو اطلاع دی اور سارا واقعہ سنایا۔ کچھ لوگ اس غار کی طرف گئے کہ ان بچوں کی کہانی کی حقیقت دریافت کر سکیں۔ جب یہ لوگ اس غار میں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں مٹی کے بڑے بڑے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک مٹکا تو ٹوٹا بھی ہوا تھا۔ اس مٹکے سے ملنے والی اشیاء 19ویں صدی کی انتہائی اہم مذہبی اور تہذیبی دریافتیں تھیں، جنہوں نے بعد میں آنے والے ماہرین، آثار قدیمہ اور مذہبی اسکالرز کی ہمت اور سوچ کو ایک نیا زاویہ دیا۔ ان مٹکوں سے تقریباً 2000 سال پرانے کاغذات دریافت ہوئے، اور وہ اس قابل تھے کہ ان کو بآسانی محفوظ کیا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ ان دستاویزات کو محفوظ کرنے اور طویل عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے مٹی کے مٹکوں کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ ہر طرف سے بند تھے اور ہوا کی دست برد سے بچے رہے۔ ان کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ان قدیم لوگوں نے ان مٹکوں کو غاروں میں محفوظ کر دیا اور مٹی سے ایسے بند کیے کہ وہ 2000 سال تک کسی کی نظر میں ہی نہ آ سکے۔ شاید وہ لوگ کسی دشمن سے ان دستاویزات کو بچانا چاہتے تھے، یا کسی آسمانی آفت کا پہلے سے معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا عمل کیا کہ یہ دستاویزات موجودہ نسل انسانی تک درست حالت میں پہنچ گئیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد اس طرح کی مزید 10 اور غاریں بھی اسی علاقے میں دریافت کی گئیں، اور وہاں سے بھی ایسے ہی مٹکے ملے، اور ان میں یہ قدیم دستاویزات تھیں۔ یہ دستاویزات زمانہ قدیم کے رواج کے مطابق اس حالت میں ہوتی تھیں کہ جیسے آج کل ہم کسی کاغذ کو رول کر کے اس پہ ربڑ بینڈ چلا لیتے ہیں، یا کسی نقشے یا چارٹ کو گول گول گھما کر ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا ہی قدیم زمانے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ کتابت کا رواج یا ہنر اس وقت عام نہیں تھا۔ اس لیے ایک قسم کے واقعے یا ایک قسم کے مضمون سے متعلق تمام کاغذات ایک پلندہ بنا کر اس کو گول گھما کر دھاگے کی مدد سے ایک ہی دستاویز کی شکل دے دی جاتی تھی۔ جس علاقے یعنی کہ بستی عمران کے پہاڑی غاروں سے یہ دستاویزات دریافت ہوئی تھیں، وہ علاقہ بحر مردار کے قریب ہے، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام دریافت شدہ دستاویزات کو ڈیڈ سی سکرولز کہا گیا۔ ڈیڈ سی سکرولز کی مجموعی تعداد تقریباً 8 سے 900 دستاویزات کے درمیان تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان قدیم دستاویزات میں ایسا کیا تھا کہ ان پہ تحقیق کرنے کے بعد کچھ ماہرین اور مذہبی اسکالرز کو ایک نیا زاویہ فکر مل گیا، اور وہ نوع انسانی تخلیق اور تاریخ بنی آدم کو الگ انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور وہ زاویہ فکر یہ تھا کہ جس کی بنیاد پر آج کل ہالی ووڈ فلمیں بنا رہا ہے۔ ان دستاویزات نے جہاں نوع انسانی کے لیے کئی ایک سوالات کے جواب دیے، وہاں کئی ایک سوالات کو جنم بھی دیا، اور ماہرین لسانیات، ارضیات اور مذہب ان پہ آج بھی اپنا تحقیقاتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان دستاویزات کا زیادہ تر حصہ اس مذہبی لٹریچر پر مشتمل ہے، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور پر مشتمل ہے، اور جسے ہم کتاب ہنوک یا بک آف اینوک کے نام سے جانتے ہیں۔
اور بقیہ عہد نامہ قدیم کے کچھ حصے ہیں، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ لیکن ہماری توجہ کتاب ہنوک پر ہی رہے گی، جو آپ کو برتہ حیرت میں ڈال دے گی، اور آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ انسان کی تاریخ اتنی مختلف بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتاب ہنوک 5 ابواب پہ مشتمل ہے، لیکن یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ کتاب ہنوک کو بائبل میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف صومالیہ کے عیسائی یا کچھ عیسائی فرقے اپنی بائبل میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اکثریتی عیسائی قوم کتاب ہنوک کو بائبل کا حصہ شمار نہیں کرتی۔ کتاب ہنوک 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ بک آف واچرز پہلی کتاب ہے، دوسری کا نام بک آف پیرابلز، تیسری کا نام ایسٹرونومیکل بک ہے، چوتھی دا ڈریم ویژنز ہے، اور پانچویں اور آخر کا نام ایپسٹلز آف اینوک ہے۔ ان 5 کتابوں کو 100 مختلف ابواب میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ کتاب ہنوک یعنی کہ ادریس کی کتاب حضرت ادریس کے وقت کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت ادریس کے بیٹے کا نام میتھوسلا، اور میتھوسلا کے بیٹے کا نام نوح تھا، اور یہ وہی نوح ہیں جن کو قرآن اور بائبل دونوں میں عالمی سیلاب کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق خدا نے انسان پر حفاظت کی غرض سے کچھ فرشتے متعین کیے تھے، جو کہ ان کو علم سکھاتے تھے اور ان پہ نگرانی کرتے تھے، جن کو کتاب میں دا واچرز کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور یہ فرشتے انسانوں کے ساتھ ہی زمین پر رہتے تھے، لیکن بجائے صرف انسان پر نظر رکھنے، یہ فرشتے عورتوں کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے ساتھ جسمانی طور پر ملوث ہو گئے۔ حالانکہ ان میں سے کچھ فرشتوں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ ایسا مت کرو، کہ یہ خدا کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے، لیکن بد کردار فرشتوں نے ان کو کہا کہ اس میں برائی ہی کیا ہے، تم بھی آؤ اور اپنے لیے ایک عورت پسند کر لو۔ چنانچہ کتاب کے مطابق انسانی عورتوں اور ان فرشتوں، جن کو عہد نامہ قدیم یا جدید میں فالن اینجلز کہا گیا ہے، کہ ملاپ سے ایک ایسی نسل مارز وجود میں آئی جس کو بائبل میں نیفلم اور عام زبان میں دیو یا انگریزی میں جائنٹس کہا جاتا ہے۔ اس نسل کا قد کاٹ عام انسان سے کافی بڑا تھا اور طاقت بھی بے انتہا تھی۔ عام جائنٹ 10 انسانوں سے زیادہ طاقت کا حامل تھا عام طور پر۔ کچھ روایات کے مطابق ایک جائنٹ 50 انسانوں پر حاوی آ جاتا تھا۔ اپنی اسی طاقت کے بل بوتے پہ اس نسل نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا، جس کی تفصیل ہم جائنٹ سیریز کی پچھلی اقساط میں کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا پس منظر سمجھ آ سکے۔ خدا نے ان فرشتوں کو عہد شکنی، حکم عدولی اور گناہ کے سبب زمین میں ایک گہرے گڑھے میں قید کر دیا۔ حضرت ادریس، جو کہ خدا اور ان قیدی فرشتوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تھے اور زمین و آسمان میں فرشتوں کی مدد سے سیاحت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس زمانے کے نوادرات اور پتھر کی سلوں یعنی کہ کلے ٹیبلٹس پر نظام شمسی کا نقشہ ملتا ہے۔ حالانکہ اس وقت اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی وجود نہیں رکھتی تھی جو نظام شمسی یا ان کے گول ہونے کی منظر پر کشی کر سکے۔ حضرت ادریس کی کوششوں کے باوجود خدا نے زمین کو فساد سے پاک کرنے کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا، اور یہ عذاب ایک عظیم عالمگیر طوفان تھا جسے ہم طوفان نوح کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی طوفان اور سیلاب کا ذکر دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں پایا جاتا ہے۔ دروازہ کے دوستو، اس سیلاب کا مقصد ایک تو جائنٹس یا نیفلم کی نسل کو ختم کرنا، دوسرا قید شدہ گنہگار فرشتوں کو تا دم قیامت زمین میں دفن کر دینا تھا۔ لیکن ادریس نے اپنے پوتے نوح کو اس سیلاب کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور نوح نے ان کی ہدایت پر کشتی بنانی شروع کر دی تھی۔ ادریس علیہ السلام اس دوران ایک آتشی بگھی یا اڑن کھٹولے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف جا چکے تھے۔ کتاب ہنوک کو بظاہر ایک فرضی اور دیو ملائی داستان کے طور پر لیا جاتا رہا۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو بائبل کا حصہ نہیں بنایا گیا، حتیٰ کہ موجودہ دور کے ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین لسانیات نے ان تہذیبوں کا کھوج لگایا جو کہ دنیا کے نقشے سے کب کی مٹ گئی تھیں، اور وہاں سے ملنے والی معلومات جن کو ان قدیم لوگوں نے اپنی عمارات، برتنوں اور نوادرات پر کلندہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان تہذیبوں کے اثار سے پتھروں کی سروں پر بھی تحریریں ملیں جن کو بعد میں تحقیق کر کے ڈی کوڈ کیا گیا۔ ان سب معلومات اور کتاب ہنوک میں انتہائی گہری اور حیران کن حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔
اور یہ ثبوت موجودہ انسانی تہذیب کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ یعنی کہ تاریخ ویسی نہیں تھی جیسی ہمیں آج تک پڑھائی یا سمجھائی جاتی رہی ہے، بلکہ تاریخ تو کسی ہالی ووڈ فلم یا کسی سائنس فکشن ناول سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اور یہ تاریخ ہماری اپنی، یعنی کہ بنی نوع آدم کی اپنی تاریخ ہے، جو کہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہی۔ مثال کے طور پہ جس ادریس کا ذکر کتاب ہنوک میں 7ویں پیغمبر کے طور پہ آیا ہے، حیران کن طور پر قدیم بابلی تہذیب میں اسی ادریس کو امن دورانہ کا 7واں بادشاہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یونانی اپنے دیوتا ہرمیز کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ادریس در حقیقت ہرمیز ہی تھا۔ جہاں قدیم تہذیبوں کی بات چھڑی ہو، وہاں قدیم مصری تہذیب کا ذکر تو لازماً آنا بنتا ہے۔ تو دروازہ کے دیکھنے والوں، قدیم مصری بھی اپنے دیوتا کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ادریس کا ذکر ہر تہذیب میں ایک جیسی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ پایا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قدیم انسان اور تہذیبیں اپنے ماضی سے بخوبی آگاہ تھیں۔ اور جیسا کہ مذہب اسلام میں بھی ذکر ہے کہ ادریس وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے لکھنا شروع کیا، یعنی کہ قلم کا استعمال کیا، اور یہ کہ حضرت ادریس کی روح اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پہ قبض کی تھی۔ اس بات سے کم از کم یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جناب ادریس زمین و آسمان کی سیاحت کیا کرتے تھے۔ کتاب ہنوک میں بیان کیے گئے واقعات کی سچائی تلاش کرنے کے لیے دروازہ اسٹوڈیوز کے سبسکرائبر کو ہم زمانہ قدیم سے بھی پیچھے لے جاتے ہیں، یعنی کہ قدیم یونانی، مصری اور بابلی تہذیبوں سے بھی پیچھے۔ ایک تہذیب کے آثار عراق کے علاقے میں 1846 میں دریافت ہوئے، اور اس تہذیب کا نام سمرا کی تہذیب ہے یا سومیرین تہذیب ہے، جسے سومیرینز کہا جاتا ہے، سومیرین سویلائزیشن۔ اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تہذیب روئے زمین پر تقریباً 16 سے 17 ہزار سال قبل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ اس تہذیب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ لکھنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھے، اور اس کام کے لیے یہ لوگ پتھروں کی سلوں یا مٹی کی سلیٹ کا استعمال کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے آج تک ان کا وجود باقی ہے۔ کھدائی کے دوران اب تک سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کلے ٹیبلٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ ان ٹیبلٹس کے مطابق آسمان سے ایک مخلوق کا گروہ زمین پر آتا تھا، اور جس مخلوق کا ذکر یہ کرتے ہیں وہ ویسی ہی خصوصیات کی حامل تھیں جیسا کہ کتاب ہنوک میں ان فرشتوں کا ہے، جن کو محافظ یا نگران، واچرز کہا گیا ہے، لیکن سمرا کے لوگ اس مخلوق کو انوناکی کہتے تھے۔ سمرا کی زبان میں انوناکی کا مطلب آسمان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اس مخلوق کی کچھ تصاویر بھی سمرا کے لوگوں نے پتھروں اور دیواروں پر بنائی تھی، جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق عام انسانوں سے مختلف تھی۔ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے لی گئی ہیں۔ مثلا ان کے قد انسانی قد سے بہت بڑے، اور یہ لوگ بہت قوی تھے۔ تصاویر میں اہم بات ان کے پر یعنی کہ ونگز بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سمرا کے مطابق انہی یعنی کہ انوناکی مخلوق نے انسانی عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا، اور اس نتیجے میں ایک نئی نسل کو زمین پر پیدا کیا، جس کو جائنٹس یا کتاب ہنوک میں نیفلم کہا گیا۔ جب اس نئی نسل نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کیا تو انوناکی بادشاہ نے اپنے بیٹے اینکی، جو کہ زمین پر موجود تھا، کو حکم دیا کہ اس فساد کو ختم کرو۔ اینکی اس بادشاہ کا بیٹا تھا۔ چنانچہ اینکی کے حکم سے اس عظیم عالمگیر طوفان اور سیلاب کو زمین پر مسلط کر دیا گیا۔ دوستو، سمرا کی تہذیب کا ذکر یہاں روکتے ہوئے ہم ہندوستانی تہذیب کی طرف چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا تھا، اور وہاں جائنٹس کا ایک ثبوت ملاحظہ کرتے ہیں۔ سمرا کی تہذیب پر الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ ہندوستان کے شہر مہابلی پرم میں ایک جگہ ہے جہاں 2 عدد غیر معمولی اور بھاری بھرکم پتھر ایک دوسرے کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ایسے جڑے کھڑے ہیں کہ جیسے یہ کسی انسان کا کام ہو، کیونکہ قدرتاً اس قدر بھاری پتھر آپس میں ایسے کبھی نہیں پائے جاتے، اور خصوصاً جہاں کوئی اس قسم کا پہاڑی سلسلہ بھی نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق بائیں جانب والی چٹان جو کہ دوسری چٹان پر رکھی گئی ہے، اس کا وزن تقریباً 1700 ٹن ہے، 1700 ٹنز۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن کرین بھی صرف 20 ٹن تک بھی وزن اٹھا سکتی ہے، یعنی کہ اس چٹان کو دوسری چٹان پر ایسے جھکا کر رکھنے اور لانے کے لیے کم از کم 85
ایسی کرینز چاہیے ہوں گی۔ مہابھارت، جو کہ 500 قبل از مسیح میں لکھی گئی، ایک کردار کا ذکر کرتی ہے جس کا قد تقریباً 12 فٹ طویل تھا اور اس کا نام بھیما بتایا جاتا ہے۔ بھیما کو ناگ راجا کی طرف سے ایک محلول پلایا گیا، جس وجہ سے اس میں بے پناہ قوت اور طاقت آ گئی، اور یہ پتھر اسی بھیما سے منسوب ہے۔ ہندو روایات کے مطابق بھیما ہستینا پور شہر میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی ماں ایک انسان جبکہ باپ ایک دیوتا تھا، جس وجہ سے بھیما عام انسانوں جیسا نہیں تھا، اور اپنے باپ کی وجہ سے اس کا قد 12 فٹ تک، اور ظاہر ہے کہ جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ بھیما نے ہی ان دونوں پتھروں کے ساتھ ملایا اور نیچے کچھ جگہ چھوڑ دی، جیسا کہ پرانے مٹی کے یا پتھر کے چولہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں پتھروں کو وی شیپ میں جوڑنے کے بعد بھیما نے پتھروں پر دھاتی برتن رکھ کر نیچے آگ لگا دی۔ اس سارے تجربے کی مزید تفصیل دستیاب نہیں ہو سکی کہ آیا بھیما نے یہ کام اپنے کھانے کے لیے کیا یا کوئی تجربہ کر رہا تھا۔ یہاں بھیما کی کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی کہانیاں بائبل میں نیفیلم جائنٹس کے بارے میں بھی درج ہیں، کہ جن کے باپ فرشتے اور مائیں انسانی نسل سے تھیں، اور یہی بات ہم ہندو لٹریچر میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 میں ہندوستان میں ایک ڈھانچہ اپنی درست حالت میں ملا، جس کا قد تقریباً 15 فٹ تھا۔ یہ ڈھانچہ ایک کان میں کام کرنے والے کارکنوں نے دریافت کیا۔ اس ڈھانچے پر دھاتی نوادرات اور زیورات کے علاوہ سر پہ تاج بھی تھا، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی تو لوگوں نے وہاں دعویٰ بول دیا اور اس کو بھیما کا ڈھانچہ سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، اور یہ اب تک نہیں ملا کیونکہ وہاں کی پولیس بھی ہمیشہ دیر سے پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب میں ایک اور دیوتا ہنومان بھی ہیں، اور قدیم لٹریچر کے مطابق ہنومان جی کا قد 32 فٹ تھا، کچھ کے مطابق 400 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ اس طرح گھاتوت کچھ کا قد 50 فٹ اور راون کا قد 84 فٹ تھا، لیکن ان روایت میں انتہائی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہندو پنڈتوں کے اپنے درمیان بھی اس پر اتفاق نہیں ہے۔ تو دروازہ کے دوستوں، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی قسط میں مزید کچھ دلچسپ ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے اور ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔